السلام علیکم سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو AM 1220 اور شو ہے میسج آف اسلام ریڈیو AM 1220 پہ اور ورلڈ وائڈ www.radio.hotpepper پہ۔ آپ کو اس مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً 2 عشرے اس مہینے کے گزر چکے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن تقریباً ہونے والے ہیں، اور رمضان سے پہلے سب سوچ رہے تھے اتنی گرمی ہوگی، اتنی مشکل ہوں گے روزے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے ہمیں ہمت دی، اور باوجود اس کے کہ یہاں پہ گرمی اور کافی سخت موسم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمت دینے والا ہے، اور جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں اور اس کی خصوصیات کے بارے میں، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن میں ایک خاتون کام کرتی ہیں گوری، انہوں نے ایک اسپیشل دعا کے لیے درخواست کی ہے، اور واقعہ یہ ہوا کہ ان کے پڑوس میں ان کے پڑوسیوں کا سوئمنگ پول ہے، اور 2 بچے اس کے اندر سوئمنگ پول کے اندر گر گئے، ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 3 سال کا بچہ۔ 4 سال کا بچہ نے 3 سال کے بچے کو بچایا اور اس کے سر کو سوئمنگ پول کے اوپر، یعنی کہ پانی کے اوپر رکھا تاکہ وہ بچ جائے، لیکن وہ خود بیچارہ کافی کریٹیکل حالت میں ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا اس کا۔ تو آپ کے دعا ہے، دعا کریں، ریکویسٹ ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی صحت اور عافیت دینے والا ہے، اور جو انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے تو پھر اس کا اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اور مزید یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج ماشاءاللہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے بھی لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ فاخرہ بشیر وغیرہ کی فیملی، آپ کو خوش آمدید ہو، اور آپ کو ہماری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں بھی فائزہ جو سن رہی ہیں اسکاٹ لینڈ میں، ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے سسرال کے ساتھ آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، اور آپ کو شو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نشید سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات آگے کرتے ہیں۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل. سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں امام ضیاء کو، اور شو ہے میسج آف اسلام ریڈیو AM 1220 پہ. انشاءاللہ تعالی اس تھرسڈے کو بھی میری ایک شو ہوگی، تو آپ اس وقت بھی شو کو سن سکتے ہیں. مزید رمضان کے بارے میں ہی گفتگو ہوگا. آج انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آخری عشرے کی خواص اور خاص چیزوں کے بارے میں میں ذکر کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں نے پچھلے ہفتے کچھ احادیث کا ذکر شروع کیا تھا رمضان کے بارے میں اور رمضان کی برکات کے بارے میں. تو ایک دو احادیث تو میں نے بیان کی تھی کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیاطین ہیں، اور جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ خاص رمضان کی خاصیت تو ہے ہی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے. اور غالباً میں نے پچھلے ہفتے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں ہم سے کہ اگر شیطان بند ہیں تو پھر لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب آدمی کو کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے کہ میں اس گناہ کو کروں، تو پھر اس گناہ کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو شیطان کے ورغلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. شیطان کی ورغلانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بندہ کام نہیں کرتا اور گناہ کا کام نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو شیطان اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے اور اس کے دل میں کوشش کرتا ہے اور اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو پھر شیطان کو اس کو پھسلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو اب اس کی فطرت بن گئی ہے. تو اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکش شیاطین، یعنی کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو تو قید کیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے شیاطین ہیں وہ پھر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اثر تھوڑا بہت رہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے پہلے شیطان بھرپور محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ، میرے شیطانیت کا اثر اس کے اندر رہے، اور اس کا اثر رمضان تک پھر بھی رہتا ہے. تو یہ تین وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ گناہ پھر بھی کرتے ہیں رمضان میں. دوسری حدیث پچھلے ہفتے بھی میں نے بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. جو منہ سے بدبو، منہ کے ڈرائی ہونے کی وجہ سے، منہ کے سوکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزہ رکھنے والے کے منہ سے آتی ہے، جو بانس آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو
مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو مشک جو بہت ہی بہترین اور بہت ہی مہنگا پرفیوم اور عطر ہوتا ہے، جس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ہرنی سے. ہرنی کے جو ایک خاص عضو ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مشک نکالا جاتا ہے. جب میٹنگ سیزن ہوتا ہے یہ رینڈیئرز کا، ہرنیوں کا، تو یہ خوشبو اپنی جو فیمیل نر مادہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ایک خاص خوشبو چھوڑتا ہے. تو وہ خوشبو ہوتی ہے مسک یا مشک، جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں اس کو مسک. تو یہ جو خوشبو ہے بہت نہایت ہی مہنگی ہوتی ہے. اگر آپ اصلی چیز لو، آج کل تو اس کا سنتھیٹک مل گیا جو آرٹیفیشل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا اصلی لیں تو بہت بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس خوشبو سے بھی زیادہ مسلمان کا روزہ رکھنے کی جو منہ سے بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی برقرار اپنے دانت وغیرہ نہ صاف کرے، مسواک نہ استعمال کرے، وہ تو کرنی چاہیے. وہ تو جو بدبو آتی ہے وہ معدے سے آتی ہے، نہ کہ منہ سے. تو آدمی پھر بھی کوشش یہی کرے کہ مسواک وغیرہ استعمال کرے اور یہ اپنی منہ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے. ایک تیسری حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک خاص دروازہ اس کا نام ہے ریان. اور وہ دروازہ ریان وہ ایسا ہے کہ جو خاص ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو روزہ رکھتے تھے. اب یہ بات آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جنت کے اندر آدمی داخل ہو رہا ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو جو فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی جہاز میں سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن فرسٹ کلاس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے، بزنس کلاس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے، اور جو اکانومی کلاس ہے، کوچ کلاس ہے، اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. تو اسی طریقے سے منزل تو خیر ایک ہی ہوگی، منزل جب ہم پہنچیں گے جنت وہ تو ایک ہی ہوگی، لیکن ایک خاص جو اعزاز، اکرام، احترام، عزت جو کی جائے گی روزے رکھنے والوں کی، وہ ایک خاص دروازہ ان کے لیے مقرر کیا جائے گا جس کا نام ہے ریان. ایک چوتھی حدیث کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی روزہ بلا عذر چھوڑ دیا رمضان میں تو پوری زندگی بھی اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی تلافی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ آدمی نے چھوڑ تو دیا روزہ، اور اس کا ایک رکھنے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی، لیکن جو رمضان کے برکات ہیں اور رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ اس سے محروم رہ جائے گا. اور جو رمضان میں واقعی آپ نے غور کیا ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھنا نہایت ہی آسان ہوتے ہیں بنسبت دوسرے روزے رکھنے کے جو پورے سال میں لوگ روزے رکھتے ہیں، نفل روزے. تو آدمی نے بلا عذر روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو جو برکات اور رحمتیں رمضان کی ہوتی ہیں وہ اس سے محروم رہ جائے گا اور وہ اس کی تلافی نہیں کر پائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کھاؤ، تسحروا فإن فی السحور برکہ. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ سحری ہمیں کچھ نہ کچھ کھا لینی چاہیے برکت کے لیے اور سنت کو اپنانے کے لیے. چھٹی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے. ایمان تو ظاہر ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یعنی کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، آخرت میں ہو. جتنے بھی اوصاف ہمارے اندر مومن کے ہونے چاہیے وہ مکمل ہوں، اور اس سے نکل گیا جو آدمی غیر مسلم ہے.
جو مسلمان نہیں ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوتا، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ مثلا ہمارے ڈالس میں ایک پادری ہیں، عیسائی پادری، انہوں نے اس سال خیال رکھا کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھوں گا، تو انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیا اور کافی اس کا چرچا ہوا اور کافی ان کی شہرت ہوئی اس کے بارے میں، اور وہ رکھ بھی رہے ہیں۔ اور ایک پچھلے ہفتے ہماری مسجد میں ایک فنکشن ہوا تھا جس میں ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے تھوڑی سی اسپیچ بھی دی تھی۔ اور مسئلہ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان جب تک نہیں ہے تو یہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایمان وہ فیوز ہے، جس طرح کہ ہم بجلی کی چیز کے اندر فیوز ڈالتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ چیز چلتی ہے، ایمان وہ فیوز ہے کہ جس کے ذریعے سے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو فیوز نہیں ہے، اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی روزہ رکھتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا کیا مطلب؟ احتساب یعنی کہ ثواب کی امید میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پورا کا پورا اس کا ثواب دیں گے، تو اس کی فضیلت میں بیان کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی اس کے پچھلے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے صغیرہ گناہ، یعنی کہ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو عام روز مرہ کی زندگی میں آدمی کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو چھوٹے موٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، جو میجر سنس جن کو کہتے ہیں، ان کو معاف کرنے کے لیے آدمی کو ایک خاص توبہ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہوئی رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان ہو اور احتساب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پوری کی پوری امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبول کر رہا ہے اور اس کا ثواب اس کو دے رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی بندہ قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام کا کیا مطلب؟ قیام کا مطلب کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا کب؟ تراویح میں تہجد میں آدمی جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں غنیمت حاصل کرے اور فائدہ حاصل کرے اس بات کا کہ میں سحری کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ سحری کا ٹائم تہجد کا ٹائم ہے، تو جب تک آپ کھا بھی سکتے ہیں اس ٹائم تک آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سحری کا کٹ آف ٹائم ہے، جب سحری آپ ختم کر رہے ہیں اور کھانا بند کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ ایک پہلے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت عطا کروں۔ تو یہ خاص قبولیت کا وقت ہے اور اس ٹائم کو ہمیں غنیمت حاصل کرنا چاہیے، اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہوئے تھے کچھ فضائل رمضان کے۔ تو رمضان کے بارے میں ہمیں یہ جب فضائل مد نظر رکھ کے ہم کام کریں گے تو پھر روزہ رکھنے کا ایک اور مزہ ہوگا اور ہم شوق سے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے،
فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو،
فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں میسج آف اسلام شو کو ریڈیو AM 1220 پہ اور www.radiohotpepper پہ ورلڈ وائڈ آپ سماعت فرما سکتے ہیں. جیسا کہ آج پاکستان سے بھی اور اسکاٹ لینڈ سے بھی لوگ سن رہے ہیں تو ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو موضوع کے بارے میں نے کہا تھا اس کا ابھی ذکر شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے آخری عشرے کے بارے میں. اور آخری عشرہ جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتا ہے اسلام میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے میں فرمایا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرو. ہمارے یہاں یہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دے دیا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن جب میں نکلا اور میں آپ کو بتانے کے لیے نکلا، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر وہی علم مجھ سے اب اٹھا دیا گیا، میں بھول گیا ہوں. تو اب اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. تو اب جو ہے نا یہ یہاں سے ہمیں بہت ایک بڑا سبق ملتا ہے. سب سے پہلا سبق کہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا ایسی چیز ہے کہ رحمت اور علم، خیر، بھلائی، ہر چیزوں کو یہ اٹھا لیتا ہے. جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں، ماں بیٹوں میں، باپ بیٹے میں، اس گھر سے بھلائی اور خیر نکل جاتا ہے، برکت نکل جاتی ہے. اس گھر میں رہنے کا مزہ نہیں آتا، اطمینان، سکون، چین نہیں ہوتا. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑ رہے تھے، معمولی سا جھگڑا ہوگا، لیکن اس کی نحوست کی وجہ سے قیامت تک ہمیں لیلۃ القدر کے علم سے محرومی ہوگی. ہمیں یہ صحیح معنوں میں نہیں پتہ کہ لیلۃ القدر کب واقع ہوگا. اور اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے. کیوں بہتری ہے؟ کہ آدمی جب اس کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر مثلا 27ویں رات کو ہے، تو اسی لیلۃ القدر میں آ کے عبادت کر لے گا، اور پھر باقی رمضان یا باقی سال بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، وہ صرف 27ویں رات کو آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، لوگ پوری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن باقی رمضان میں وہ نظر نہیں آئے، اس کے بعد بھی نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی پہلے نظر آئے تھے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے 27ویں رات کے بارے میں کہ صرف 27ویں رات ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کب لیلۃ القدر ہے، تو پھر وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا پورے رمضان میں، اور خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں کوشش کرے گا کہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اور اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو تلاش کرنے میں، اس کو پانے میں وہ پوری 10 راتوں کی عبادت کرتا ہے، اور ذرا بھی ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا. تو شاید یہی اللہ تعالیٰ نے یہ بہتری ہمارے لیے رکھی ہے تاکہ ہم زیادہ عبادت کریں، زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے آپ کو جان کے صرف ایک رات میں عبادت نہ کریں. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ بہتری آپ کے لیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رات مقرر کر دی ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے اندر لوگ لاپرواہی کریں اور گناہ کے کام کریں اور حرام کام کریں،
تو پھر کتنا وہ بدقسمت اور بد نصیب انسان ہوگا کہ جو اس رات میں بھی گناہ کا کام کرے. تو بعض علماء کا وہی کہنا ہے کہ اس رات میں جس طریقے سے اچھائی اور بھلائی اور خیر اور نیکیاں وہ بڑھ جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گناہ بھی بڑھ جاتا. وہ اس صورت میں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اس میں ہم یہ غلط کام کرتے ہیں. تو یہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید بہتری ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری کی پوری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم کوشش کریں. یہی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی ہمیں اپنانی چاہیے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ اے اللہ، دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی، دنیا کی سلطانی. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا، نلتی عیزا وطبت مکانا، وطبت مکانا. یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا، نلتی عیزا وطبت مکانا، وطبت مکانا. الشوق لمكة نادانا، وهواها قد بث الأشجانا، النفس تحن لرؤياها، والقلب ينبي هيمانا، والقلب هيمانا. اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے. میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے. یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا، نلتی عیزا
وطبت مكانا وطبت مكانا يا مكة ربي علاك ولحاجي قلوب سواك والمؤمن يسمو بغناك ويظل لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا. سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے امام ضیاء کو، اور شو ہے ریڈیو AM 1220 پہ میسج آف اسلام، اور ہم تذکرہ کر رہے تھے رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں. اور رمضان کے آخری عشرے کی خاصیت جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے پچھلے ہفتوں بھی گزارش کی تھی کہ اس شو کو ایئر پہ رکھنے کے لیے خاص اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، اور اس کا یہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کے خرچے وغیرہ اور جتنے بھی ان کی لواحقات ہیں ان کا خرچہ نکالنے کے لیے اسپانسرشپ کی ضرورت ہے. تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی کہ اس شو کو اسپانسر کریں. دو طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ کی بزنس ہے تو آپ بزنس کی اسپانسرشپ کرائیں اور اپنی ایڈز جو ہے شو پہ کروائیں، اور جس طرح کے پچھلے ہفتے ہم نے صابر بھائی یا علی بھائی کے بارے میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کا BTV کا ہے ایک ریپرزنٹیشن ہے، تو اسی طریقے سے آپ بزنس اپنا ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ اسپانسرشپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسلامک ایسوسیشن آف ٹارنٹ کاؤنٹی میں چیک بھیج دیں، اور اس کا ایڈریس آپ کو گوگل کریں گے انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، اور اس کے اندر چیک کے میمو کے اندر آپ لکھ لیں کہ فور اسپانسرشپ فار دا ریڈیو شو. جتنا بھی ہو سکے، $15 ہو، $20 ہو، $100 ہو، جتنا بھی ہو جائے خیر کا کام ہے. اور جتنی بھی بہتری اور جتنا بھی علم، جتنا بھی خیر اس ریڈیو شو سے پھیلے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ملے گا اور مزید مال میں برکت ہوگی. تو آپ ضرور اس کی کوشش کریں کہ اس کو اسپانسرشپ کریں. جب یہ نشید آن ایئر تھی تو پہلے ایک کال آئی تھی رئیس بھائی کی، اور رئیس بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر ڈائبیٹک مریض ہے اور اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور روزہ رکھنے کے دوران طبیعت خراب ہوگی، شوگر لو ہوگی، تو اس کو روزہ توڑنا پڑا، تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہوگا کہ نہیں، لازمی ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا یہ ہے، اس کے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حد تک ہماری صحت ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور عام طور پر یہ کہا جائے گا کہ آپ کسی مسلمان ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مسلمان ڈاکٹر جس کو رمضان کی اہمیت ہے، اس کو پتہ ہے کہ رمضان کتنی ضروری چیز ہے، روزے رکھنا کتنی ضروری چیز ہے، اس کے پاس جا کے اس سے پتہ کریں کہ کیا میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں کہ نہیں. اور وہ جب جواب دے گا تو اس کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں. اگر وہ منع کرے روزہ رکھنے سے تو کوشش کریں کہ نہ رکھیں. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو کوشش کر لیں، شروع کر لیں. لیکن اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی درمیان میں تو آپ کو روزہ توڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ رہے ہیں. اور اگر بعد میں آپ صحت یاب ہو گئے اور اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں، مثلا سردیوں میں ذرا چھوٹے دن ہوتے ہیں اور سردی بھی ہوتی ہے، یعنی اتنی گرمی نہیں ہوتی، تو آدمی آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس وقت جا کے روزہ پھر سے رکھ لے، اس کو مکمل کر لے. ورنہ روزہ چھوڑنے کا فدیہ مطلب ہے کہ ایک بندے کو ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ دینا پڑتا ہے، کھانا کھلانا.
تو مثلا 30 روزے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو 30 غریب بندوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کا واقعہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا پچھلی قوموں کا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی بندے کا واقعہ سنایا کہ وہ بندہ 80 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں پھر رہا تھا، رات کو تہجد میں گزارتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، اور دن میں اس کے علاوہ اپنے دعوت کا کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ بندے نے 80 سال کیسے یہ محنت کی، اور کیسے اس نے کتنی بڑی قربانی کی کہ اس نے جو ہے 80 سال تک اپنے گھر بار کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی پیغام کو بالا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بالا کرنے کے لیے اس نے اتنی قربانی کی۔ تو ان کو بھی یہ رشک ہوا اور شوق ہوا کہ ہمیں بھی اس قسم کی محنت اور قربانی کرنی چاہیے، کاش کہ ہم اس طرح کے بندے بنتے کہ ہم اتنی بڑی قربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا رشک اور صحابہ کی رغبت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات ہمارے لیے، اس امت کے لیے مہیا کر دی، اور اس لیلۃ القدر کا ثواب 80 سالوں کی عبادت کے بقدر ہمیں عطا کیا۔ ایک رات کا ثواب، لیکن 80 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا ایک ہی رات کی محنت کرنے سے۔ تو کتنا بڑا ثواب کس کی وجہ سے ملا؟ صحابہ کے رشک کرنے سے اور صحابہ کی رغبت کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہماری لوکل مسجد میں جا کے اعتکاف کر لیں۔ جو سنت طریقہ اعتکاف کرنے کا یہ ہے کہ آدمی 10 راتوں تک، یعنی کہ 21ویں رات کو، 21ویں رات کا مطلب یہ ہے کہ جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اگلے دن 21واں روزہ ہو رہا ہے، آج شام کو، مثلا آج میں نے 20واں روزہ رکھا ہے، آج میرا 20واں روزہ ہے، تو آج عصر اور مغرب کے درمیان مجھے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اور مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ کے میں جب تک کہ عید کے چاند کا اعلان نہ ہو ہم مسجد سے نہ نکلیں۔ تو یہ ہے بعینی ہی سنت، یہ سنت طریقہ ہے اعتکاف کا، اور اگر ہم اس سنت کو اپنا سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر چیز ہے، کیونکہ آدمی جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو وہ عبادت میں ہوتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے۔ تو آدمی لیلۃ القدر پوری رات اس نے سوتے ہوئے گزار دی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا اجر مل جائے گا لیٹے سوتے ہوئے، اس لیے کہ اس کا سونا بھی اس ٹائم میں عبادت ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین بھی گھر کے اندر ایک خاص کمرہ یا ایک کونا مقرر کر لیں کہ جس میں وہ اعتکاف کریں، اور صرف اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلیں۔ تو یہ عورتوں کا اعتکاف اس طریقے سے ہوتا ہے، ان کو بھی اس طریقے سے اسی اعتکاف کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو ہم زندہ کریں، ہر کمیونٹی میں اس سنت کو زندہ کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس سنت کو زندہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا بہت ہی ثواب ملے گا۔ جب سب پڑھیں تب اعوذ باللہ ہے، فیضا قرأت القرآن فاستعیذ دیجیے۔ ایک سبق بھی مل گیا آپ کو، خانقاہ میں آنے سے محرومی نہیں ہے، مالا مال ہو گئے آپ۔ ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے دل
غیروں کی تہذیب اور ٹیکنالوجی کا اثر رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ میں سو جاؤں بدرالدجا کہتے کہتے، کھلے آنکھ شمس الضحیٰ کہتے کہتے، جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد، جو بیٹھوں تو صلی اللہ کہتے کہتے، جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے، خزاں آئے صلی اللہ کہتے کہتے، جیے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، مرے ہم تو صلی اللہ کہتے کہتے، جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی ساری۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے امام ضیاء کو، اور شو ہے میسج آف اسلام ریڈیو AM 1220 پہ اور www.radiohotpepper.com ورلڈ وائڈ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ شو کا اختتام ہو، میں آپ کو بتا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی اس تھرسڈے کو بھی میری شو ہوگی، اور لیلۃ القدر کے بارے میں مزید گفتگو اس رات کو، اس شام کو انشاءاللہ میں کروں گا. تو ضرور آپ کی حاضری کی درخواست ہے کہ آپ ضرور سنیں اور سماعت کریں، جہاں پہ بھی ہوں پوری دنیا میں، آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ آپ کو ملے گا. یہاں پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ ٹیکسس میں ہیں اور گرم ممالک میں ہیں، کہ اپنی صحت کا روزوں کی حالت میں خیال رکھیں. اور اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو بس سب کچھ چھوڑ دیا. روزے میں یہ ہے کہ دن کے دوران نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رات کو ان چیزوں کی تکمیل نہ کر دیں کہ جس کے اندر بدن کے اندر اس کی تشنگی یا کمی رہ جائے. اس کو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رات کو پورا کر لیں. اور میں کھانے کی بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پورا دن کھانا نہیں کھایا تو بس اس کی کثر جو ہے نا افطار کے اندر پیٹ بھر کے کھا لیں اور پورے رات آپ کو اس کے کھٹے ڈکار آتے رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ جو گرم ممالک میں رہتے ہیں اور ان کو باہر کام کرنا پڑتا ہے یا باہر نکلنا پڑتا ہے، تو ان کا کافی مشکل یہ آ جاتا ہے کہ ان کی بدن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور ڈی ہائیڈریشن کے کچھ اثرات میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کی کچھ ترکیب میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سر میں درد کافی ہو جاتا ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ جوڑوں کے اندر مسل پین، خاص طور پہ ٹانگوں کے اندر، پنڈلیوں کے اندر ایک قسم کا ایک خاص درد ہوتا ہے جو کسی اور ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بدن میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے. الیکٹرولائٹس کی کمی مطلب یہ ہے کہ جو بدن ہے وہ پانی اور سوڈیم، پوٹاسیم اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے فنکشن کرتا ہے. مسل کا فنکشن اور بدن کا فنکشن ان چیزوں سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ارشاد فرمایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو زندہ ہے وہ پانی سے ہی پیدا کی ہے. تو انسان کی جو بدن کا کمپوزیشن ہے وہ بھی پانی سے ہی ہے، یعنی 2/3 جو ہے نا پانی ہے بدن کے اندر. تو اگر ہم پانی کی کمی پوری نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بدن کے اندر درد رہے گا اور کمزوری ہوگی. یہ کھانے کی کمزوری نہیں ہوتی، عام طور پہ پانی کی کمی کی وجہ سے وہ کمزوری آ جاتی ہے. تو اس کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ ایک تو ظاہری بات ہے پانی تو پینا ہی چاہیے، پانی پی لینا چاہیے. اور یہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس نہیں بجھتی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی ہم پیاسے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے 3 سانسوں میں 3 گھونٹوں میں پانی پیو، 1 گھونٹ میں نہیں. تو اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی کپ کو ایک دفعہ پیا تو فوراً دوسرا گھونٹ پیا، پھر فوراً تیسرا گھونٹ پیا. میری رائے یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ